السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استوا علی العرش، اللہ عز و جل تبارک و تعالی کہاں مستوی ہے، اور استوا علی العرش پہ علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ اللہ پاک عرش پر مستوی ہے، اور علماء دیوبند کی عوام کہتی ہے، علماء کی بات نہیں کرتا، علماء تو سمجھتے ہیں، عوام کہتی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جو ہے حدیث پاک سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ دو بندے ہیں تو تیسرا اللہ ہے اس کے ساتھ، جیسے حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، آپ غم نہ کرو، اللہ پاک ہم دونوں کے ساتھ ہیں، تیسرا اللہ ہے۔ تو اس پہ دلیلیں دیتے ہیں، تو پھر علماء اہل حدیث جو ہیں یا عوام الناس، علماء اہل حدیث کی عوام الناس یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا لیٹرین میں بھی ہے، نعوذ باللہ، پھر چارپائی کے نیچے بھی ہے۔ بھائی وہ بھی اس طرح نہیں کہتے کہ اللہ پاک جسمانی لحاظ سے موجود ہیں، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آپ دلیل، بات یہ ہے کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے بندہ جو ہے سوچ لے کہ ایک مومن انسان جو ہے، توحید پرست مسلمان سنی، وہ ایسا عقیدہ کیوں رکھے گا جس سے اس کا ایمان خراب ہو؟ صرف سمجھنے کی بات ہے۔ میں مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کا جو ہے بیان سن رہا تھا استوا علی العرش پہ، اب میں ان کی مثال کردہ بات جو ہے پیش کرتا ہوں، آپ سمجھیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک جسم کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ایسے الزام تراشیاں نہ کریں۔ وہ مولانا طالب رحمان صاحب راشدی جو ہیں، ان کی کتاب آئیے عقیدہ سیکھیے علماء دیوبند پر، انہوں نے بہت ساری یلغار کی ہے، تو وہ کتاب سامنے تھی، تو انہوں نے 2 گھنٹے کا بیان ہے۔ انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک غیر مقلد تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ جی آپ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ پاک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کہا ہاں، آپ کی 1-2 آیت سے آپ کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے استوا علی العرش پہ، یا 1-2 احادیث سے، تو ہماری 10 آیات سے ہمارا عقیدہ ثابت کیوں نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ حافظ ہیں یا ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا کہ جی الحمدللہ میں حافظ ہوں۔ تو انہوں نے پہلے کہا کہ جی الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ کفر باشد، کہا کہ اس نے مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ سے کہ کیا الیاذ باللہ اللہ پاک پھر لیٹرین میں بھی موجود ہے، گندی جگہ بھی موجود ہے، کوڑا کرکٹ ہے وہاں پہ بھی موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا، ذرا بریک لگا، ذرا میری بات سن، آپ حافظ قرآن ہو، آپ اس مثال سے سمجھیے گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، استوا علی العرش کا عقیدہ کیا ہے، آپ خود سمجھیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ حافظ ہو؟ کہا کہ جی میں حافظ ہوں۔ کہا کہ تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ کہا جی ہاں میں حافظ ہوں۔ جسم سے پاک موجود ہے؟ کہا ٹھیک ہے، بہت اچھے، پھر ایسا کرنا کہ اگر قرآن پاک تیرے سینے میں موجود ہے تو پھر جو ہے جب لیٹرین جانا، اس کو سینے کو پھاڑ کر قرآن پاک کو نکال کر جانا۔ اب دیکھنا کہ ان کا کیا عقیدہ ہے۔ انہوں نے مثال دی یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ پاک قدرت اور علم اپنی شایان شان ہر بندے کے ساتھ ہے۔ تو کہا کہ جب تم جاؤ، قرآن پاک اگر تمہارے سینے میں موجود ہے تو پھر سینہ چاک کر کے، سینہ پھاڑ کے قرآن پاک جو ہے تم باہر رکھ کر جاؤ گے؟ کہا کہ نہیں۔ تو پھر کہا کہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے،
جیسے قرآن پاک تیرے سینے میں موجود ہے بغیر جسم کے، تو اسی طرح اللہ پاک اللہ عز و جل ہمارے ساتھ جسم کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو اب سمجھیے کہ اس میں عقیدہ جو ہے وہی ہے جو اہل حدیثوں کا ہے۔ استویٰ علی العرش جو ہے، اب اسی میں بیان میں ایک بندے نے کہا کہ جو استویٰ علی العرش جو ہے اس کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے موجود ہیں عرش پہ، تو وہ جسم کا قائل ہوا، تو وہ جو ہے بد عقیدہ ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ استویٰ علی العرش ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ استویٰ علی العرش ہے، اللہ پاک مستوی ہیں، لیکن اپنی شایان شان کیفیت جو ہے وہ ہم بھی قائل نہیں، تو اس کی نفی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اس میں سے بات آپ سمجھیں کہ جب انہوں نے مثال دی، بات وہیں پہ حل ہو گئی کہ وہ بھی اللہ عز و جل کو جو ہے ہر کسی کے ساتھ مانتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ مانتے ہیں، تو جسم سے پاک مانتے ہیں اور کوئی جسم نہیں، اور اپنی شایان شان علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر بندے کے ساتھ ہیں۔ تو پھر ان پر الزام لگانا کہ تم جو ہے تم یہ گستاخی کرتے ہو یا یہ غلط کرتے ہو، پھر علماء دیوبند سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ جسم سے پاک موجود ہے، تو پھر اہل حدیث و علماء کہتے ہیں کون سی غلطی کرتے ہیں کہ ایسا نہ کہا کرو کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو وہ کون سی غلطی کرتے ہیں؟ بس یہی ہے، افراط و تفریط کے شکار جو لوگ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ عوام الناس کے عقل سے ماوراء بات جو ہوتی ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ عقیدہ جو ہے بالکل واضح ہے، علماء دیوبند بھی اس چیز کو مانتے ہیں۔ اب نعت ہے، بر و بحر میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، بر و بحر میں اللہ۔ اب اس پر بھی تنقید کرتے ہیں علماء اہل حدیث کی عوام الناس۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چڑیوں میں اللہ، یار سمجھا کریں، بات کو سمجھتے نہیں، کلاشن کوف کو سیدھا کر لیتے ہیں، بچھاڑ ان کی طرف کر لیتے ہیں۔ پہلے سمجھا کریں کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ جب ایک پرندہ بولتا ہے تو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور بر و بحر میں دریا ہیں اور ہوائیں ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کے حکم اور امر سے چلتی ہیں۔ تو اس نعت خان کا یہ کہنا ہے کہ بر و بحر میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، ابو بکر کی علی کی یلغار میں اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بلال کی اذان میں اللہ۔ تو اس پہ جو ہے، اس پہ یلغار کرنا کہ یہ عقیدہ جو ہے غلط ہے۔ بات ہم نہیں سمجھتے، ہم اپنے عقل پر ماتم کرنے کی بجائے دوسروں پر یلغار کرتے ہیں۔ ہم سمجھ سے عاری لوگ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا ہے، تو وہ بھی اس عقیدوں کو مانتے ہیں۔ افراط و تفریط کا شکار ہیں عوام الناس۔ عوام الناس جو ہے دنیا کے معاملے میں جو ہے وہ ہیرو ہے، دین کے معاملے میں زیرو ہے۔ ہمیں ٹائم نہیں، ہم دنیا کے پجاری ہیں، دین کی تحقیق، دین کی جو ہے تگ و دو ہم نہیں کرتے، دین سے محبت نہیں، تو ہم یہی کہہ دیتے ہیں یہ علماء کا کام ہے۔ پھر کھانا بھی آپ نہ کھایا کرو، کھانا بھی اپنا جو ہے علماء کو بھجوا دیا کرو۔ بھائی ہم جو ہے جب دین کا علم نہیں سیکھنا چاہتے تو کھانا بھی ہماری طرف سے آپ کھائیں۔
تو اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں جو ہے علماء کے ساتھ وابستہ رکھے اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء جو ہیں جس مسلک کے ہیں قابل احترام ہیں، سروں کا تاج ہیں، آنکھوں کے تارہ ہیں ہمارے، ہم نے انہی سے سیکھا ہے، اور جس سے سیکھے اس کو انسان نہیں بھونکتا، اور جس سے سیکھے اس کا قدردان اور شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہم ان علماء سے سیکھتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم ایسی بخیلت نہ کریں کہ علم نور جو ہے، ہم علم کا نور جو ہے ان سے سیکھتے ہیں پھر انہی کو ہی ہم تنقید کا نشانہ بنائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ علماء جو ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ایک عام آدمی ساری رات تہجد پڑھے، ایک ٹانگ پر الٹا لٹک کر عبادت کرے، اور عالم دین باعمل جو عالم دین ہے رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے، ساری رات اس کی جو ہے عبادت میں لکھی جاتی ہے، اور اس جاہل عابد سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث ایسے نہیں ہوتے، ان کا مقام ہے بڑا، عالم باعمل۔ تو اسی لیے علماء قابل احترام ہیں۔ اللہ پاک علماء کرام کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔